الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کے اوقات نہایت تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سال اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے جیسے کبھی صدیاں گزرا کرتی تھیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پچھلا رمضان ابھی گزرا تھا اور اب دوسرا رمضان آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رمضان اپنی زندگی میں نصیب فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، بعض روایتوں میں ہے، اگرچہ ان کی سند میں کچھ کلام بھی ہے، کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، یعنی ہماری عمر اتنی ہو جائے کہ ہم رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں پا سکیں، تاکہ رمضان کی برکتوں سے اور اس کی رحمتوں سے مستفید ہو سکیں۔ تو الحمدللہ اب رمضان کا مہینہ بھی قریب آ رہا ہے، لیکن یہ الفاظ بذات خود کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی انسان کو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آنے والے 2 مہینوں میں زندہ رہے گا، بلکہ کسی وقت بھی کسی کو موت آ سکتی ہے۔ لہذا زندگی کا ہر لمحہ جو گزر رہا ہے وہ ایک سرمایہ ہے، ایک غنیمت ہے، اس کو صحیح استعمال کرنا ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا تقاضا ہے، کہ اس وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں خرچ کیا جائے۔ وقت بہت بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو گنوا کر ضائع کر دینا یہ نعمت کی بہت بڑی ناشکری ہے۔ اب یہ وقت کس کام میں استعمال کیا جائے، اس کے لیے میں نے 2-3 ہفتوں سے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے سنائی تھی کہ جب انسان میدان حشر میں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، تو اس سے 4 سوال کیے جائیں گے۔ اگر ان سوالوں کا انسان صحیح جواب دے پایا تو ہمیشہ کے لیے جنت کی راحتیں اور نعمتیں ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ان سوالوں کا یا ان میں سے کسی ایک سوال کا صحیح جواب نہ دے سکا تو پھر اللہ بچائے جہنم کا عذاب ہے، دہکتی ہوئی آگ ہے، کھولتا ہوا پانی ہے، جس کا ذکر قرآن کریم نے متعدد جگہوں پر فرمایا ہے۔
وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ ایک یہ کہ عن عمرہ فیما افناہ، اللہ تبارک و تعالی انسان سے یہ سوال کریں گے کہ ہم نے تمہیں عمر دی تھی، کتنی بھی عمر ہو، 30 سال ہو، 40 سال ہو، 50 سال ہو، 60 ہو، 70 ہو، 80 ہو، جتنی بھی ہم نے تمہیں عمر دی تھی وہ تم نے کس کام میں گزاری، کس کام میں خرچ کی؟ عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ۔ اور دوسرا سوال یہ کہ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، جوانی کی طاقت دی تھی، جوانی کی ہمت دی تھی، اس جوانی کو تم نے کس چیز میں پرانا کیا کہ بوڑھے ہو گئے؟ یہ دوسرا سوال۔ اور تیسرا سوال یہ کہ عن مالہ من این اکتسبہ و این انفقہ، کہ تمہیں جو مال دیا تھا ہم نے وہ تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ دونوں باتوں سے سوال ہوگا۔ ایک کہ کمایا کہاں سے، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا؟ اگر محنت کر کے کمایا اور جائز محنت کر کے کمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک عظیم نعمت ہے، وہ خیر کثیر ہے، اللہ کا فضل ہے، اور وہ تمہاری آخرت میں بھی کام آئے گا۔ آخرت میں کام اس لیے آئے گا کہ تم نے حرام سے پرہیز کیا، رشوت نہیں لی، تم نے سود کے ذریعے نہیں کمایا، تم نے جوئے کھیل کر نہیں کمایا، تم نے کسی کی چوری کر کے نہیں کمایا، تم نے کسی کا ڈاکہ ڈال کر نہیں کمایا، تم نے کسی کی حق تلفی کر کے نہیں کمایا، تم نے کھوٹ کر کے نہیں کمایا، بلکہ جس طرح ہم نے حکم دیا تھا کہ تم سچائی اور امانت داری کے ساتھ کماؤ اس طرح تم نے کمایا، لہذا یہ تمہارا مرتبہ صدیقین اور شہداء تک پہنچائے گا۔ یہی مال تمہارے لیے ایسا بن جائے گا کہ تاجر صدیق الامین مع الانبیاء والصالحین یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اس مال کی وجہ سے، اس حلال مال کی وجہ سے تم نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین کے مرتبے تک پہنچ جاؤ گے۔ اور اگر خدا نہ کرے تم نے یہ مال دھوکہ دے کر کمایا، رشوت کھا کر کمایا، سود کھا کر کمایا، جوا کھا کر کمایا، دوسروں کا حق مار کر کمایا، تو یہ جہنم کے انگارے ہیں جو تمہارے پیٹ میں گئے ہیں اور یہ تمہیں جہنم میں لے کر جائیں گے۔ تو کہاں سے کمایا تم نے؟ ایک سوال یہ ہے۔ وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، اور کہاں خرچ کیا؟ کہاں خرچ کیا کے اندر یہ سوال ہوگا، مال دیا تھا تمہیں تو بتاؤ خرچ کہاں کیا؟ اگر جائز کاموں میں خرچ کیا، اپنے فرائض کی ادائیگی میں خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کیا، تو یہ مال تمہارے لیے ایک نعمت ہے اور تمہیں انشاءاللہ جنت کی منزل تک پہنچائے گا۔ لیکن اگر اس طرح خرچ کیا کہ بس اپنے اوپر اپنی شان بڑھانے میں، اپنے نام و نمود میں خرچ کیا، اور جن لوگوں کے حقوق تمہارے اوپر واجب تھے ان کا حق تم نے اس مال میں سے ادا نہیں کیا، بیوی کو جتنا خرچ دینا چاہیے تھا اتنا نہیں دیا، بیوی کو کے جو حقوق تھے وہ تم نے ادا نہیں کیے، اس بیچاری کو تم نے جس کے بارے میں قرآن کا یہ حکم تھا کہ تم اس کو
محنت کر کے مزدوری کر کے جس طرح بھی کماؤ، کما کر اپنی بیوی کا پیٹ بھرو، اس سے ایک پیسے کا بھی مطالبہ نہ کرو. لیکن تم نے اپنا یہ بوجھ بیوی کے اوپر منتقل کر دیا، کہا کہ تم کماؤ. یا تو خود گھر میں بیٹھے ہیں اور بیوی کما رہی ہے. ایسی بھی آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی مثالیں ہیں کہ خود تو گھر میں بیٹھے ہیں اور بیوی کو محنت مزدوری پر لگایا ہوا ہے اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم پیسے کما کر لاؤ. وہ پیسے کما کر بھی لائے، تمہارے گھر کا انتظام بھی کرے، تمہارے کھانا بھی پکائے، جھاڑو بھی دے اور صفائی بھی کرے، اور ساری ذمہ داری اس پر ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ تم آرام سے چارپائی پر سوتے رہو اور حسب موقع اس کو ڈانٹتے ڈپٹتے بھی رہو. الیاذ باللہ. ایسی بہت سے مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. یا یہ کہ بھئی میں پورا تمہارا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، میں تو صرف اپنا برداشت کر لوں گا، تم اپنا خرچہ، میں تھوڑی سی ملازمت کر کے اپنا خرچہ برداشت کر لوں گا اور برداشت کر کے اپنے اللے تللے کروں گا، اور جہاں تک تمہارا تعلق ہے تم کما کر لاؤ، اپنے لیے تم کماؤ. حرام ہے یہ بالکل. بیوی سے یہ کہنا کہ تم کما کر لاؤ، یہ کہنا حرام ہے. اس کی ذمہ داری نہیں ہے کمانا، ذمہ داری تمہاری ہے، اپنا بھی اور اس کا بھی. یہاں تک کہ بعض فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا ہے، جو مردوں کو سن کے بعض اوقات بڑا تعجب بھی ہوتا ہے، تکلف بھی ہوتا ہے، کہ اگر بیوی یہ مطالبہ کرے کہ بھئی میں کھانا نہیں پکاؤں گی اور مجھے کھانا پکا پکایا لا کر دو، تو یہ مطالبہ کر سکتی ہے. پکا پکایا لا کر دو، میں تو اپنا آرام کروں گی گھر کے اندر. لیکن ساتھ ہی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کچھ قوانین بنائے ہیں وہاں پر باہمی محبت سے، باہمی رواداری سے گزارنے کا بھی سبق دیا ہے. جہاں بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ کہے کہ مجھے پکا پکایا کھانا لا کر دو، وہاں شوہر کا یہ حق ہے کہ کہے کہ خبردار جو باہر نکلی گھر سے، میں روک سکتا ہوں گھر سے باہر جانے سے. تو لیکن نظام چلتا ہے باہمی مفاہمت سے، صرف قانون کی بنیاد پر نہیں چلتا. لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ آج کل عورتوں کا باقاعدہ کام کرنا، اور نہ صرف کام کرنا بلکہ شوہروں کا ان کو مجبور کرنا کہ تم جا کر جاب تلاش کرو، یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ جاب کرے، یعنی کہیں ملازمت کرے اور ملازمت کر کے وہ پیسے لائے. اب شوہر بھی ملازمت پر اور بیوی بھی ملازمت پر، اور بچے دھکے کھا رہے ہیں. بچوں کو لا کر صبح کو نرسنگ ہوم میں چھوڑ دیا اور شوہر اپنے کمانے چلا گیا، بیوی اپنے کمانے چلی گئی، اور گھر پہ تالا لگا ہوا ہے اور بچے جو ہیں وہ رول رہے ہیں. ارے بچوں کو محض کسی تعلیق کی ضرورت نہیں ہوتی، بچوں کو ماں کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، ماں کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے، ماں کے لاڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ نے بچوں کو دوسروں کے حوالے کر دیا، اور باپ بھی کما رہا ہے اور ماں بھی کما رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خواہشات کا پیٹ نہیں بھرتا. خواہشات کا پیٹ نہیں بھرتا. اگر اپنی قدر ضرورت پر اکتفا کرتے تو دونوں کو کمانے کی ضرورت نہ ہوتی. لیکن اپنی شان معاشرے میں بڑھانی ہے، شاندار گھر رکھنا ہے، اس کی جو زیب و زینت، اس کی زیبائش اور آرائش یہ کرنی ہے تاکہ کوئی مہمان آئے تو وہ دیکھے کہ بھئی کتنا خوشحال گھرانہ ہے. تو نام و نمود کی خاطر اور ظاہری خوبصورتی اور ظاہری زیب و زینت کی خاطر
ماں باپ بھی، شوہر بھی کما رہا ہے اور بیوی بھی کما رہی ہے. تو جو شخص اپنی بیوی کا خرچ ادا نہیں کر سکتا، وہ اس سے یہ سوال ہوا گا کہ تمہیں جو مال دیا تھا تم نے کہاں خرچ کیا؟ فیما انفقہ، ہم نے تمہارے ذمے تمہاری بیوی اور تمہاری نابالغ اولاد کا خرچ تمہارے ذمے لگایا تھا، ان کا تم نے حقیقی حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اپنی استطاعت کے مطابق. اگر اپنی استطاعت کے مطابق تم نے یہ حق ادا کر دیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن تم نے حق ادا نہیں کیا تو یہ پوچھا جائے گا کہ کہاں خرچ کیا تم نے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مال کے اوپر ایک فریضہ عائد فرمایا ہے زکوٰۃ کا، کہ اگر آدمی صاحب نصاب ہے تو اپنے مال کا 2.5% حصہ، 40واں حصہ وہ اپنے معاشرے کے غریب افراد میں خرچ کرے. ایسے افراد میں کہ جو تنگ دست ہیں، صاحب نصاب نہیں ہیں، ان کو 2.5% کا حساب سے دینا ہوگا. اور یہ فریضہ ایسا ہے کہ اس کے ایک ایک پائی کا حساب ہونا ہے. تم نے کتنا کمایا تھا اور کتنی زکوٰۃ ادا کی تھی، اس کے ایک ایک پائی کا حساب ہونا ہے. کیونکہ اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں یہ ایک تو زکوٰۃ کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے. بڑے بڑے مالدار لوگ، اول تو زکوٰۃ کی اہمیت کم ہے، اور اگر ہے تو ایک اندازے سے زکوٰۃ نکال دی. میں نے جتنا مناسب سمجھا اتنا نکال دیا، باقاعدہ حساب کر کے کہ میری کتنی آمدنی ہے، سال کے آخر میں میرے پاس کتنا بیلنس ہے، اور اس بیلنس کے اوپر میرے اوپر کتنی زکوٰۃ عائد ہوتی ہے. اس کو نہ کبھی سیکھنے کی کوشش کی، نہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا طریقہ ہوتا ہے حساب لگانے، زکوٰۃ کا حساب کرنے کا، کس کس چیز پر زکوٰۃ ہوتی ہے، کس چیز پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس کا علم بھی حاصل نہیں کیا. نتیجہ یہ کہ بس ایک سوچا بھائی اتنا، چلو اتنا نکال دیتا ہوں زکوٰۃ. تو اگر وہ زکوٰۃ پوری ادا نہیں ہوئی، جتنی بازی ہوئی تھی، جتنی فرض ہوئی تھی، تو یہ سوال ہوگا کہ جو اتنی کمی ہوئی وہ تم نے کہاں خرچ کی. زکوٰۃ کے مد میں کمی کر کے جو تم اپنا کھانا پکاؤ گے، لباس پہنو گے، وہ حرام ہوگا. یہ چیز ایسی ہے کہ جس سے بہت زیادہ غفلت ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ایک اندازہ لگایا، نکال دیا. لیکن اگر اس میں کسی کی زکوٰۃ رہ گئی تو اس زکوٰۃ کے جو پیسے زکوٰۃ کے تم نے بچائے، اس سے جو کام بھی کرو گے، جو چیز بھی خریدو گے، جو کھانا بھی کھاؤ گے، جو لباس بھی پہنو گے، وہ حرام ہے اور تمہارے لیے جہنم کی طرف لے جانے کا ایک دروازہ ہے. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما خالت زکات من مال اہلکتہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زکوٰۃ کا مال اگر کسی بھی مال کے اندر مل جائے تو وہ اس کو برباد کر ڈالتا ہے. کیا معنی؟ اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ آپ کو جتنی زکوٰۃ دینی تھی وہ نہیں دی، کم دی. فرض کرو کہ آپ نے جتنی زکوٰۃ دینی تھی اس میں سے 5% تم نے کم کر لی، کم دی. اب یہ 5% تمہارے دوسرے حلال مال میں مل گئے
تو یہ 5% زکوٰۃ کا مال جو تمہارے حلال مال کے اندر ملا، یہ اس باقی حلال مال کو بھی برباد کر دے گا۔ برباد کرنے کا مطلب یہ کہ ایک تو تمہیں آخرت میں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی، اور جواب دہی نہیں کر سکو گے تو جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا، اور دوسرا یہ کہ اس دنیا کے اندر بھی جو باقی مال ہے اس میں بے برکتی ہوگی۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک طرح سے مال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ مال کو پاک زکوٰۃ کہتے ہی اس لیے ہیں، زکوٰۃ کے معنی ہے صفائی، پاکیزگی۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے جو باقی مال ہے اس کو پاک صاف کر دیتی ہے، اس کے اندر پاک صاف کرنے کے نتیجے میں برکت والا مال ہوتا ہے، وہ اس سے جو انسان نفع اٹھاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن جب زکوٰۃ تمہارے مال میں مل گئی، یعنی زکوٰۃ مال میں ملنے کا معنی یہ کہ تم نے پوری زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، کچھ بچا کے اپنے خرچ کے اندر لے آئے، تو وہ باقی مال کو بھی ہلاک کر دے گی۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی صاحب نصاب ہے، اس کے لیے زکوٰۃ لینا حلال نہیں ہے، زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، اور وہ زکوٰۃ کا مال استعمال کر لے، کسی سے مانگے اور وہ اس کو دے دے، یہ سمجھ کر کہ یہ صاحب نصاب نہیں ہے اور اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور وہ اس نے زکوٰۃ دوسرے آدمی نے دی اور لے لی، تو جو جائز مال تھا اس کا، وہ زکوٰۃ اس کو بھی ہلاک کر دے گی، اس کو بھی برباد کر دے گی، یعنی وہ بھی ایک گناہ میں شمار ہوگا۔ تو ما خالت الزکوٰۃ مالا الا اہلکتہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زکوٰۃ جب کسی حلال مال کے اندر بھی مل جاتی ہے تو اس باقی مال کو برباد کر ڈالتی ہے۔ لہذا بس اتنی بات نہیں ہے کہ میں نے ایک اندازہ کر لیا کہ بھئی چلو یار اس سال اتنے پیسے زکوٰۃ میں نکال دیتا ہوں، اور حساب پورا نہیں کیا۔ جو لوگ حساب کرتے ہیں تو ان کو اس کام کے لیے باقاعدہ اچھا خاصا محنت کرنی ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے حساب کیا جاتا ہے کہ بھئی اتنی زکوٰۃ میرے اوپر فرض ہوئی ہے۔ محض اندازے سے نکال دینا درست نہیں۔ تو دوسرا فریضہ مال کے اوپر یہ ہوتا ہے خرچ کرنے کے سلسلے۔ اب اگر آخرت میں یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کہاں خرچ کیا، تو اس میں یہ سوال بھی داخل ہے کہ زکوٰۃ دی کہ نہیں دی، اور دی تو پوری دی یا ادھوری دی، یہ سوال بھی ہونا ہے۔ اور بھائی زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن آگے قرآن و حدیث نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بس زکوٰۃ تو ہم نے تھوڑی سی فرض کی ہے تمہارے اوپر، تاکہ تمہارے لیے بہت زیادہ مشکل پیدا نہ ہو، لیکن اس کے بعد بھی جتنا تمہارے پاس ضرورت سے زائد مال ہے اس کو بھی ایسا نہ سمجھو کہ بس زکوٰۃ دے دی تو بس قصہ ختم ہو گیا۔ کچھ صدقات بھی ہیں، خیرات کے کام بھی ہیں، نیکی کے کام بھی ہیں، ان کے اندر خرچ کرنے کو قرآن انفاق فی سبیل اللہ سے تعبیر کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، وہ قرآن شریف فرماتا ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے صحابہ کرام یہ سوال کرتے ہیں کہ کتنا مال خرچ کریں اللہ کے راستے میں۔ اس کا مطلب زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ تو ہو گئی، زکوٰۃ کا تو حساب کتاب ہو گیا، لیکن صحابہ کرام یہ پوچھتے تھے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک نیکی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزیں خرچ نہ کرو اللہ کے راستے میں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں؟ قرآن نے ایک لفظ کہہ دیا قل العفو، جواب میں کہہ دو
کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اس کو جتنا چاہو خرچ کرو۔ اب آدمی ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لے کہ میری حقیقی ضرورت کیا ہے، کتنی ضرورت ہے مجھے، اتنی رکھے بے شک، اور اس کو رکھ کے باقی جتنا اللہ نے دیا ہے تو چلو آئندہ کی بھی کچھ تھوڑی بہت آدمی مستقبل کا بھی خیال کر لے کہ بھئی ہو سکتا ہے ضرورت پیش آ جائے تو میں کچھ پیسے جمع بھی رکھوں، لیکن اس کے بعد جو ضرورت سے زائد ہے اس کو تم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ تو اگر تم نے ایسا کیا تو آخرت میں تمہارا مال تمہارے لیے ایک زبردست نعمت ہوگا، جنت کا دروازہ ہوگا۔ اور اگر نہیں کیا اور زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ سَيُطَبَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس مال کو بخل کی وجہ سے انہوں نے خرچ نہیں کیا تھا زکوٰۃ میں، تو وہی مال ان کا طوق بنا دیا جائے گا گلے کا قیامت کے دن۔ اور حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے کہ وہ مال ایک سانپ کی شکل میں آئے گا جس کے 2 دھاریاں ہوں گی اس کے اوپر، اور وہ اس کے گلے کا طوق بنے گا اور وہ اس کی باچھوں کے اوپر حملے کرے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ جو تو نے جمع کر کے رکھا تھا۔ تو اس لیے یہ سوال ہونا ہے۔ یہ 3 سوال میں نے اب تک عرض کیے ہیں۔ عمر کہاں خرچ کی، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور چوتھا آگے آنے والا ہے کہ جو علم ہم نے تمہیں دیا تھا اس پر کتنا تم نے عمل کیا۔ وہ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اگلے جمعہ میں عرض کروں گا، لیکن یہ 4 سوالات ایسے ہیں کہ ہمیں زندگی ان سوالات کو مد نظر رکھ کر گزارنی ہے۔ عمر کہاں خرچ کر رہے ہیں، وقت کہاں گزار رہے ہیں، جوانی کس کام میں خرچ کر رہے ہیں، اور مال کس طرح کما رہے ہیں، کس طرح خرچ کر رہے ہیں۔ جب یہ فکر دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ سارے کام میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کروں، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور تقویٰ والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابدی اور دائمی نعمتیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب